بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطینی گروپوں حماس اور فتح نے چین میں ایک اتحادی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد غزہ میں مل کر حکومت بنانا ہے۔ ان گروپوں نے ایک عارضی قومی اتحادی حکومت بنانے سے اتفاق کیا ہے، اور یہ جو فلسطین کے گروپوں میں دیرینہ جو رائیولری تھی یہ کہاں جا کر ختم ہوئی، یہ ایک بہت بنیادی بات ہے۔ یعنی یہ چین کی سہولت کاری سے بیجنگ میں ہونے والا معاہدہ ہے، اور یہی اس کی اہمیت ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ 3 دنوں کی سرگرم بات چیت کے بعد یہ سمجھوتا طے پایا، جس کے تحت جنگ کے بعد غزہ میں ایک اتحادی حکومت بنائی جائے گی۔ حماس اور فتح ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور 12 دیگر فلسطینی گروپوں نے بھی اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یعنی یہ ایک وسیع البنیاد قسم کا معاہدہ ہے جس میں فلسطین کے تمام جو گروپس ہیں، تمام جو ذہن ہیں، ان کی نمائندگی موجود ہے۔ حماس کے سینئر عہدیدار موسیٰ ابو مرزوق نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے قومی اتحاد کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں اور ہم قومی اتحاد کا سفر مکمل کر رہے ہیں۔ فلسطین نیشنل انیشیٹو کے سیکرٹری جنرل مصطفیٰ برغوثی نے بھی بتایا کہ یہ سمجھوتا حالیہ برسوں کا سب سے اہم سمجھوتا ہے۔ یہ کافی اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے فلسطینی مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ 2006 میں حماس اور فتح کے درمیان شدید دشمنی پیدا ہو گئی تھی، جب انتخابات کے بعد حماس کو پورے فلسطینی علاقوں تک حکومت نہیں کرنے دی گئی تھی اور ان کا راستہ روکا تھا اپنے ہی فلسطینی گروپوں نے۔ ابو مرزوق نے کہا کہ ہم ایک تاریخی مرحلے پر ہیں، ہمارے لوگ جد و جہد کے لیے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ حماس اسرائیلی قبضے کے خلاف اسلحہ کے ساتھ مزاحمت پر زور دیتی ہے، جبکہ فتح فلسطینی اتھارٹی کو کنٹرول کرتی ہے جو مغربی کنارے کا انتظام چلائے ہوئے ہے۔ تو یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں فلسطین کی ریاست کے لیے پرامن بات چیت کی تائید کی گئی ہے، اور جو برغوثی ہیں ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ وہ اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے فلسطینی گروپوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدترین ناانصافی کے خلاف مل کر لڑنے کے سوا فلسطینیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ سمجھوتے پر نہ صرف دستخط کیے جائیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے۔ اس سمجھوتے پر چین فلسطینی گروپوں کے درمیان جو اتحاد ہے ان کے لیے وہ کافی عرصے سے پس پردہ کام کر رہا تھا، اور چین نے اسرائیل کو بھی کئی بار یہ پیشکش کی تھی کہ وہ سہولت کاری کر سکتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ان کا معاملہ اور تنازع جو ہے نمٹانے کے لیے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس پر کوئی مثبت رد عمل کبھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو اس بات چیت میں جو حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ ہیں اور فتح کے نائب صدر محمود العلول ان نے بھی حصہ لیا، اور ان کی تائید بھی ہے اس سمجھوتے کو، اور اس کو بیجنگ ڈیکلریشن کا نام دیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے فلسطینی گروپوں کے حوالے سے کہا کہ صلح ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن بین الاقوامی برادری کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ چین تاریخی اعتبار سے فلسطین کا حامی ہے اور 2 ریاستی حل کی تائید کرتا ہے۔ چین کے جو صدر شی جن پنگ ہیں انہوں نے غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے عالمی کانفرنس کی ضرورت پر زور دیا تھا، اور اسرائیل نے حماس کے ساتھ جو سمجھوتے پر دستخط کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو مسترد کرنے کی بجائے محمود عباس نے قاتلوں اور عصمت ریزی کرنے والوں کو گلے لگایا ہے۔ بڑا مسیقہ خیز قسم کی بات ہے کہ کریں بھی خود اور الزام دوسروں کو دیں۔ بالکل وہی مثال ہے کہ خود جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اسی کا الزام وہ حماس پہ عائد کر رہا ہے،
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس سے محمود عباس کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکانے کے انداز میں کہا کہ غزہ کی پٹی پر فلسطینی حکومت کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ حماس کو کچل دیا جائے گا اور محمود عباس نظروں میں ہوں گے. انہوں نے اسرائیل کی سلامتی کہا کہ اسرائیل کی سلامتی اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گی. اور یوں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں چین کی مدد سے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چین عالمی سطح پر اپنا جو رول ہے اس کو بڑھا رہا ہے اور وہ نچلی سطح پر چھوٹی سطح پر آ رہا ہے. اب وہ بڑے ممالک کے ساتھ ساتھ کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے، جیسے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں کہا تھا کہ فلسطین اسرائیل حل میں، اس طرح وہ پاکستان اور بھارت کے معاملات میں بھی سہولت کاری کی پیشکش کرتا چلا آیا ہے. اور بہت سے ممالک میں چین ایک سہولت کاری کر کے ان کو قریب لاتا ہے، جہاں کہیں ٹینشن ہے وہاں تنازعات کو ختم کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کرتا ہے. لیکن اب اس کا یہ رول مزید مائکرو لیول پہ آ گیا ہے کہ اب وہ جو مسلح دھڑے ہیں یا گروپ ہیں کسی علاقے کے اندرونی، ان کے درمیان بھی وہ ایک امن کا ماحول پیدا کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اس کی سگنیفیکینس ہے کہ مشرق وسطیٰ میں چین کا رول اب اس حد تک اہم ہو گیا ہے کہ اس نے حماس اور فتح کے درمیان جو دیرینہ دشمنی تھی، جو دیرینہ کدورت تھی، جو نفرت تھی، جو ایک طویل ان کے درمیان ایک کشیدگی کا ماحول تھا، اس کو ختم کرا لیا ہے اور ایک وسیع البنیاد قسم کے معاہدے کی بنیاد ڈال دی ہے. اور یہ معاہدہ آگے چل کر ایک الگ اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر منتج ہو سکتا ہے، کیونکہ چین کا جو عالمی رول ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. یہ الگ بات کہ اس خطے میں، ہمارے ریجن میں، چین کو کنٹین کرنے کی جو پالیسی ہے وہ کسی حد تک پاکستان جیسے الائی کو دور کر کے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن باقی جو دنیا ہے وہاں چین کے جو معاملات ہیں، راستے کھلتے جا رہے ہیں ایک بڑے اور عالمی رول کے لیے. اور اگر امریکہ میں ٹرمپ جیسا آدمی آتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس وقت بھی کہ ہم ایک ٹیلی فون کال پہ میں جنگیں ختم کرا دوں گا، اور اگر وہ برسر اقتدار ہوتے تو فلسطین کا یہ جو حالیہ تنازع ہے، یہ واقعہ ہے، یہ رونما ہی نہیں ہوا ہوتا. تو جو ٹرمپ ہیں وہ امریکہ کو بے مقصد جنگوں سے نکالنا چاہتے ہیں. یعنی اس کا جو ایک رول بنا ہوا ہے ایک جنگ باز ملک کا کہ وہ تنازعات پیدا کر کے اپنی اتھارٹی منواتا ہے. اور اب اس کے برعکس چین جو ہے وہ تنازعات کو ختم کر کے اپنی اتھارٹی منوانے کی راہ پر، یہ بالکل ایک الگ اسٹریٹجی اور الگ حکمت عملی ہے، راہ پر چل پڑا ہے. تو اس حوالے سے اگر ٹرمپ برسر اقتدار آتا ہے جو جنگوں کا ایک مخالف ہے اعلانیہ طور پر، تو پھر چین کے جو یہ مصالحتی اور سہولت کاری کا جو رول ہے یہ مزید آگے بڑھتا اور پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس لحاظ سے فلسطینی گروپوں کے درمیان چین کی سہولت کاری سے اور چین کی مدد سے ہونے والا یہ معاہدہ ایک نئی صبح کا نہ صرف فلسطین کے لیے آغاز ہے بلکہ ایک نئے عالمی نظام میں ایک نئے کھلاڑی کے کردار کا بھی ایک نیا آغاز ہے.